अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जहान नौ संगो खिश्त से जन्म नहीं लेता, ताउसो रुबाब की अवलियत भी ज़िंदगी को नए लहजों से आशना नहीं करती। जहान ताज़ा की अफकार ताज़ा से है नबूद। ताहम ज़िंदगी में बाज़ चीज़ें अलामती होती हैं, अलामतों की अपनी अहमियत होती है, ये कौम के लिए तज़कीर का काम करती हैं। अलामत कोई सबक याद दिलाती है तो कभी किसी एहसास से आशना करती है, कभी किसी गलती की तरफ मुतवज्जे करती है और इस्लाह की तमहीद बन जाती है, और कभी ये एक अज़्म की सूरत फूटती है। 23 मार्च का दिन भी इस अज़्म और इरादे की तजदीद का दिन है कि जिसने एक ख्वाब को ताबीर की सूरत दी। आज इसी अज़्म के इजहार के लिए हमने इस ट्रांसमिशन का इनेकाद किया है, जिसमें मैं हूँ आपके साथ उज़मा खान रूमी और मेरा साथ देंगे मेरे को एंकर गुलाम मुर्तज़ा। बहुत शुक्रिया उज़मा। ये जो आपने तमहीद बांधी है, दरअसल हकीकत यही है, और आज की इस ट्रांसमिशन में हम चीज़ों का अहाता करेंगे। एक ये कि ये जो दिन मनाया जा रहा है, ये जो पाकिस्तान, यौम पाकिस्तान जिसे कहा जाता है, यौम अहद वफा का जिसको नाम दिया गया है, ये दिन क्यों बना था, दरअसल ये दिन आया ही क्यों था और इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ी थी। एक तो ये बात। दूसरा, हम इस चीज़ का अहाता करेंगे कि 23 मार्च वो साल और उसको बीते हुए जो कई दिहाइयाँ बीत गईं, और उसके बाद अब जिसकी बुनियाद पर ये सारे मामलात बने थे और जिसकी बाद ये ख्वाब देखा गया था इस पाकिस्तान का, फिर 14 अगस्त 1947 का जो बंटवारा होता है, उसके बाद जो खून खराबा भी होता है, और उस खून की नदियाँ बहने के बाद जब पाकिस्तान बनता है, तो पाकिस्तान की नमू के लिए और पाकिस्तान की तरक्की के लिए अब जहां हम खड़े हैं इस वक्त, आज की इस साल के अंदर और आज के इस दिन के अंदर, उसके दौरान में हमने क्या खोया है, क्या पाया है, क्या पाने का अहद रखते हैं और क्या ख्वाब हमारे पास है, इन्हीं सब चीज़ों का आज अहाता करेंगे। कुछ पहले हिस्ट्री का जायज़ा लेंगे, और बहुत सारी ऐसी हिस्ट्री, वो कहते हैं कि इवन गॉड कैन नेवर चेंज द पास्ट बट हिस्टोरियन कैन। तो हिस्ट्री को बहुत लंबी, बहुत पुरानी नहीं है कि जिसको भुला दिया जाए, जिसको इग्नोर कर दिया जाए। जो किताबें जितनी हमने पढ़ा है या जितना आप लोगों ने पढ़ा है, रूमी बहुत पढ़ती हैं माशाल्लाह, और उसके बाद जब अहाता किया गया है तो इस बात की बात समझ आती है कि वो किताबें जो पब्लिश हुई हैं इंडिया के अंदर, उसमें सारी तो नहीं लेकिन बहुत सारी ऐसी किताबें जिसकी परसेंटेज ज़्यादा है, जिसमें तारीख को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। और जो पाकिस्तान के अंदर किताबें मौजूद हैं और यहाँ के मौरखीन ने या जो तहरीक आज़ादी पाकिस्तान के कारकुनान थे, जो उन्होंने अपनी गिरदनवाश सुनाई है या अपनी बातें सुनाई हैं अपने माजी की, जो उसके साथ बीता है, उसको जब रकम किया गया है तो उसके बाद से जो चीज़ें सामने आई हैं वो बिल्कुल अलग हैं। मिसाल के तौर पर मैं आज तकरीबन सारा दिन इसको समझने की कोशिश कर रहा था कि वो कौन से ऐसे पॉइंट्स थे, वो कौन सी ऐसी रीजंस थी जिसकी बुनियाद पर 23 मार्च को हमें बैठना पड़ गया, और उससे पहले ऐसी कौन सी ग्राउंड्स बनी थी जिसकी बुनियाद पर ये फाइनल कर लिया गया कि अब इसके बगैर चारा नहीं है, हमें एक अलग मुल्क बनाना ही होगा। और उस मुल्क की जो बुनियाद रखी गई थी वो इस्लामी बुनियाद रखी गई थी। तो क्या इस्लामी बुनियाद के बाद ये फैसला किया गया था कि इस्लामी बुनियाद के बाद सिर्फ इस मुल्क के अंदर सिर्फ मुसलमान रह सकेंगे, कोई हिंदू, कोई ईसाई, कोई सिख, कोई जैन मत, कोई बुद्ध मत यहां नहीं रह सकेगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि इस पाकिस्तान में अक़लियतों को एक मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ भी मौजूद है, वो यहाँ रह रहे हैं। तो जो बुनियाद रखी गई थी उसके बाद जो वेरिएशन आई वो हमें पूरी दुनिया के साथ चलने की एक वेरिएशन थी, वो थी। ये सारा अहाता हमने आज करना है, और ये वो सवालात हैं जिसके सवालात का आज तक जवाब हमें मिल नहीं सका है। तो उसमें इससे पहले कि कुछ और बातें करें, मैं आहिस्ता आहिस्ता वो पॉइंट्स, वो रीजंस अपने नाज़रीन को बताता जाऊँगा, बल्कि मैं कुछ बता ही देता हूँ। मिसाल के तौर पर मैंने 16 पॉइंट्स इसके निकाले हैं। 16 ऐसी रीजंस थी जिसकी बुनियाद पर ये पाकिस्तान की जो करारदाद थी वो बनी थी, यानी इसके ऊपर आवाज़ उठी थी कि हमें पाकिस्तान की ज़रूरत है। पहला था ये जो 2.5 साल का कांग्रेस का, यानी ये जो केमिस्ट्री मिलती है, कांग्रेस, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और मुसलमान, इन तीनों के गिर्द एक ट्रायंगल बनती है जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान निकला था। अब जो कांग्रेस थी उसने कोई 2.5 साल उसका दौरे हुकूमत था 1937 से 39 तक का। उसने क्या किया कि एक तो इंतज़ामी अमूर में उसने अच्छी खासी मुदाखलत की और उसने मुसलमानों को पीछे धकेलने की कोशिश की।
जहां मौका मिलता, नंबर 2, हिंदू मुस्लिम फसादात की कोई ना कोई जड़ बनाए रखना, मिसाल के तौर पर ईद आ जाना, मिसाल के तौर पर मुहर्रम आ जाना, होली हो जाना, तो इसके दरमियान में कोई ना कोई लड़ाई बन जाती थी। फिर वंदे मातरम, जिसको वंदे मातरम भी कहते हैं, उसको प्रिवेल करने के लिए हर तरह से स्कूलों के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटियों के अंदर, अस्पतालों के अंदर, होटल्स के अंदर, चलते फिरते मेले ठेलों के अंदर इसका नारा जो था उसको कौमी तराना करार दे दिया। जब कौमी तराना वंदे मातरम का करार दे दिया गया तो फिर मुसलमानों की जो नुमाइंदगी थी वो कहां गई? भारत की धरती अपने फर्जंदों को खैर सगाली का पैगाम भेजकर उनसे इस्तदा करती है कि मुझे मलीचों के कदम से पाक करो। और मलीच किसे कह रहे थे? वो मुसलमानों को कह रहे थे। मैंने अभी 3 आपको पॉइंट्स बताए हैं, ट्रांसमिशन में जाते जाते आपको इन 16 पॉइंट्स का अहाता हम करेंगे। मेरे साथ आज स्टूडियोज में जो मौजूद हैं हमारे जो हमें एनालिस्ट ज्वाइन कर रहे हैं, जवाद अहमद साहब जो कि मशहूर मारूफ सिंगर हैं और एक पार्टी भी अपनी रन कर रहे हैं और बड़ी कामयाब पार्टी रन कर रहे हैं, एक अपना नैरेटिव रखते हैं साथ में। हाँ जी, तारिक पीरजादा साहब इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सिफारतकारी का अच्छा खासा तजर्बा रखते हैं, हिस्ट्री के ऊपर अच्छी खासी ग्रिप है, एनालाइज करते हैं सिचुएशन को। हरमीत सिंह हमारे एंकर भी हैं, हमारे रिपोर्टर भी हैं, तज्जियाकार भी हैं, और जो शान भी है हमारे पब्लिक टीवी की, पाकिस्तान की भी शान है, वो हमें इस्लामाबाद से कुछ देर के बाद ज्वाइन कर लेंगे। तो इनसे हम मामलात को आगाज़ करते हैं। ठीक है, तारिक पीरजादा साहब, आपसे सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी, आज के दिन तो परेड को मुलतवी किया गया मौसम की ख़राबी के बायस, लेकिन सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि हम हर 23 मार्च को हर यौम पाकिस्तान के दिन जो है वो हम परेड का इनेकाद करते हैं और हम टीवी लगाकर सामने बैठ जाते हैं और हम बड़े ज़ौक़ व शौक़ के साथ जो है उसको देखते हैं। आज परेड तो मुनक़िद नहीं की गई, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगी कि हम परेड जो करते हैं इसकी अहमियत क्या है? नौजवान कैपिटल पे था पहले। तारिक साहब, अगर आपको आवाज़ आ रही है, मैं चाह रहा हूं कि जो उस्मा ने सवाल किया है कि जो ये परेड की जाती है, मुलतवी हुई है, ज़ाहिर है मौसम के मामलात है, कोई बात नहीं है, लेकिन ये जो परेड का इनेकाद किया जाता है या इस दिन को मनाया जाता है या इसको याद किया जाता है, इसकी ख़ास अहमियत क्या है? तारिक साहब हमारे साथ नहीं है, मुर्तज़ा अभी जवाद साहब से बात कर लेते हैं। जवाद साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये जो परेड है इसकी अहमियत क्या है? अच्छा, मुझे आपकी ना इसमें नहीं आवाज़ आ रही, लेकिन मेरा ख्याल है आपने कहा है कि जो परेड है या 23 मार्च की जो सेलिब्रेशंस हैं उनका क्या, उनकी सिग्निफिकेंस क्या है, उसकी अहमियत क्या है जी। तो सारे पाकिस्तान को पता है कि 23 मार्च को क्योंकि यौम करारदाद पाकिस्तान है और इस दिन बुनियाद रखी गई थी पाकिस्तान की, जो हम कहते हैं कि बहुत सारे जो सूबे थे उन्होंने मिलकर एक ममलकत कायम करनी थी। तो इसकी एक तरह से आप समझें कि उस दिन इसकी ना तो सिर्फ इस्टेब्लिश इसको किया गया था बल्कि उसके बाद तजदीद की गई बार बार, और इसी नुक्ते की, और आखिरकार 14 अगस्त 1947 में फिर पाकिस्तान बना। तो एक बात लेकिन जो मैं करना चाहता हूँ वो ये कि ये जो हम परेड्स भी कर रहे हैं और जो भी हम पाकिस्तान में इस वक्त कर रहे हैं, सेलिब्रेशंस हम कर रहे हैं, इस वक्त बड़े बुरे हालात हैं पाकिस्तान के, और हमें इससे ऑफ कोर्स बड़ी एक तकवीत मिलती है कि चलें लोग सेलिब्रेट करते हैं कि इंडिपेंडेंस डे को, लेकिन इसी वक्त हमें ये भी देखना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर कितनी गुर्बत बढ़ चुकी है, बेरोज़गारी बढ़ चुकी है, और इस पे हमें लाअमल कोई इस पे तय करना चाहिए। सिर्फ तकरीरों से और सिर्फ ऐलानात से और बयानात से अब काम चलने वाला है नहीं, ये बड़ा साफ अब नज़र आ रहा है, क्योंकि अब तो लोगों के पास जो है, जो मैं देखता हूँ अपने इर्द गिर्द, बहुत बुरे हालात हैं। लोग अपने, वो कहते हैं ना, मेकिंग देयर एंड्स मीट, वो भी नहीं कर पा रहे, वो बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं कि ज़िंदगी की बस गाड़ी चलती रहे। एजुकेशन हेल्थ बहुत दूर रह गई है लोगों की। तो कोरोना से भी जो लोग मर रहे हैं वो वही लोग मर रहे हैं जो इसमें जवाब साहब, बीमार हो जाए ज़्यादा तो फिर इलाज नहीं करा सकते, इलाज है फिर अगर बीमारी आपकी बिगड़ जाए तो। जी जवाब साहब, मैं ये सवाल करना चाह रहा था कि एक पॉइंट रेज किया जाता है अमूमी तौर पर डिस्कशंस के अंदर। आप आवाज़ ज़रा प्लीज़ ऊंची कीजिएगा सर की, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको आवाज़ आए। आपकी आ ही नहीं रही, असल में आवाज़ नहीं आ रही है। उतनी देर मेरा ख्याल है तारिक साहब, हाँ तारिक साहब हैं या हरमीत साहब है प्रोड्यूसर साहब, ज़रा मुझे बताइएगा ताकि मैं ज़रा इसको कंटिन्यू कर सकूँ उतनी देर में जवाब साहब से। मैं सवाल ये करना चाह रहा था कि उम्मीद तौर पर ये बात होती है, उम्मीद तौर पर बात होती है कि
ہم تو ابھی ایوولوشن پیریڈ کے اندر گزر رہے ہیں, تو کیا اتنی دہائیوں کو ہم ایوولوشن پیریڈ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ہم ابھی گروتھ کر رہے ہیں, ہم آہستہ آہستہ گرو کر رہے ہیں, ہم یونیورسٹیز بنا رہے ہیں, ہم سکولز بنا رہے ہیں, کریکولم چینج کر رہے ہیں, پوری دنیا کے ساتھ میٹ کرنے کے لیے نئی نئی انوویشنز کر رہے ہیں, جیسے الیکٹرک کارز کی باتیں ہو رہی ہیں, جیسے ابھی موبائلز کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے کہ پاکستان کے اندر اپنا موبائل بھی مینوفیکچر ہونا شروع ہو گیا ہے, نئی ٹیکنالوجی آہستہ آہستہ بوسٹ ہونا شروع ہوگی, ہم ایوولوشن کی طرف جا رہے ہیں. اس پوائنٹ کو کتنے پرسنٹیج دے دینی چاہیے کہ ہاں نہیں ابھی ہم گروئنگ پیریڈ کے اندر ہیں, ابھی ہم چل رہے ہیں. قوموں کو تو بنتے بنتے کئی سال گزر جاتے ہیں, لیکن ہمیں ہیروشیما اور ناگاساکی جاپان کو نہیں بھولنا چاہیے. کوئی تقریباً ملتا جلتا ہی ہے, تباہ ہوا وہ زیرو ہوا اور اس کے بعد پھر سے گرو کر کے جب جاپان کہاں بیٹھا ہوا ہے. اچھا اسی طرح کچھ انڈیا بھی ہے, وہ بھی الگ ہوا, اس وقت بھی خون خرابے ہوئے, لیکن ظاہر ہے بہت زیادہ جو ایریاز جو پاکستان کے ساتھ بیلٹ لگتی تھی انہی ایریاز کے اندر زیادہ ہوا تھا. اب ان ساری چیزوں کا احاطہ کرنا ہے. طارق پیرزادہ صاحب, آپ میری آواز سن پا رہے ہیں؟ جی بالکل بالکل ٹھیک ہے. طارق صاحب میں نے پوائنٹس یہ ریز کیے تھے. سب سے پہلے جو عظمیٰ نے آپ کو سوال کیا تھا وہ یہ تھا کہ یہ جو ہم پریڈ کا انعقاد کرتے ہیں, سیلیبریشن کرتے ہیں, خاص طور پر یہ جو قرارداد پاکستان آج کے دن پیش ہوئی تھی 23 مارچ کا جو دن تھا, اس کی اہمیت کیا اس قدر زیادہ ہے جس قدر زیادہ ہم اس کو امپورٹنس دے رہے ہیں؟ نمبر 1. نمبر 2, کیا واقعی ہم ایک ایوولوشن پیریڈ سے گزر رہے ہیں اور ابھی ہم جس طرح سے ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کے ساتھ خود کو کمپیئر کرنا ہمارا ٹھیک نہیں ہے ابھی؟ بالکل درست کہہ رہے ہیں اور ساری ہی باتیں درست ہیں, ایک ایک کر کے لیتے ہیں. دیکھیے یہ جو پریڈ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے وہ اس میں کسی قوم کی عزم و ارادے اور اس کی اجتماعی قوت کا اس آزادی کے دن کے حوالے سے اظہار ہوتا ہے. بالکل. اور 23 مارچ جس کا جو آج کا دن ہے وہ اس کی نمائندگی کرتا ہے. چنانچہ اس دن کو اپنی پوری قوت اور توانائی کے ساتھ, پیغام کی قوت کے ساتھ, فلسفے کی قوت کے ساتھ, نظریے کی قوت کے ساتھ جب آپ پیش کرتے ہیں تو یہ پریڈ, اسلحہ, ہتھیار, اس دن کا پیغام, وزیر اعظم کا پیغام, آرمی چیف کا پیغام, بڑے بڑے سیاستدانوں کا اور قیادتوں کا پیغام, یہ مجموعی طور پر اس دن کی تشریح کرتا ہے کہ اس دن ہم نے کس عزم و ارادے کے ساتھ ابتدا کی تھی. اور 2699 دن کے اندر یہ پاکستان کے لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے. اکثر اوقات تو 23 مارچ اور 14 اگست کا ذکر ہوتا ہے, لیکن یہ صرف 2699 دن کے اندر ہم نے یہ ملک بنایا ہے اور اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. اسی عزم و ارادے کا اظہار ہمیں ہر 23 مارچ کو کرنا ہے کہ اس دن ہم نے اس کی بنیاد رکھی تھی اور اب اس کو ایک نئی قوت, توانائی, ذہانت, وسائل اور پورے انہماک اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ آگے لے کر جانا ہے. تو یہ اس دن کی بنیادی اہمیت ہے. بالکل ٹھیک ہے, لیکن میں جواد صاحب کے پاس جانے سے پہلے ایک اور سوال آپ سے کر لوں. ہم 1947 14 اگست 1947 بلکہ 1950 کر لیجئے, 52 کیا ان سے کر لیجئے, ہم وہاں سے لے کر اب 2021 میں ہم کتنا گرو کر چکے ہیں, ہم کتنا بہتر ہوئے ہیں یا کتنا رانگ ڈائریکشن پر گئے ہیں؟ ہم کیا سمجھے اپنے آپ کو, جو ینگ جنریشن ہے جو ابھی نئی پہنچ سامنے آ رہی ہے؟ درست کہہ رہے ہیں. جی اس کے دو حصے ہیں. بات یہ ہے کہ ہم ایک بے ترتیبی کے حساب سے بہت سی قوموں کے مقابلے میں کچھ شعبوں میں ترقی کر سکے ہیں, بہت سے شعبوں میں ترقی نہیں کر سکے ہیں. ایک جو نظم و ضبط ہوتا ہے, ڈسپلن ہوتا ہے کسی قوم میں, وہ ہماری اجتماعی قیادتوں میں اور ہماری جو نظام ہے, ہماری بیوروکریسی ہے, ہمارے ملک کے مختلف ادارے ہیں, ان میں موجود نہیں رہا. پالیسیوں کا اتحاد میں موجود نہیں رہا. پالیسیوں کا اگر اتحاد موجود رہا کئی مواقع پر تو ان پر عمل درآمد کا ایک جو مظاہرہ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں رہا. کہیں 5 سالہ منصوبے آئے, اس کے سالہ منصوبے جو ترقی کے تھے ایوب خان کے دور تک یا اس کے بعد بھی کچھ عرصے تک, وہ پھر ختم کر دیے گئے. اور وہ جو ایک طے شدہ وقت ہوا کرتا تھا کہ اتنے مقاصد ہم نے اتنی مدت زمانی میں حاصل کرنے ہیں, وہ کم سے کم تر ہوتی گئی. پھر اس کے بعد بہت بڑے سانحات ہو گئے جن میں سے مشرقی پاکستان کا علیحدہ ہونا ہے, تو اس سے ہمیں بہت بڑی ضرب لگی. لیکن آپ نے غور کیا ہوگا کہ اس ضرب کے بعد بقایا پاکستان بڑے عزم و ارادے کے ساتھ کھڑا ہوا, اور وہ جو آنے والے 8-9 سال تھے اس کے 1971 کے بعد, اس میں ہم نے
کافی توانائی کا مظاہرہ کیا اور ہم ایک ایٹمی طاقت بن گئے. وہ بات میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ایک شعبے میں بقایا شعبوں کو چھوڑ کر ہم ترقی کرتے ہیں, لیکن ترتیب یا آرڈر چونکہ پوری معاشرے میں موجود نہیں تھا اور ابھی بھی بڑی حد تک نہیں ہے, تو اس سے فرق پڑ جاتا ہے. چنانچہ وہ اور ممالک مثلا ویتنام ہے, امریکی بمباری نے ان کو, ایجنٹ اورنج نے اور نیپام بموں نے جلا کے راکھ کر دیا تھا, لاکھوں ویتنامی مر گئے تھے. جب جنگ ختم ہوئی ہے تو اس کے بعد یہ لوگ اٹھتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے قد کے لوگ, میں منفی معنوں میں نہیں کہہ رہا, منحنی سے لوگ اس وقت بہت بڑی اقتصادی قوت ہے وہ. تو وہ ایک نظم و ضبط, ایک ڈسپلن کے ساتھ تمام شعبوں میں یکسوئی کے ساتھ, ارتکاز فکر کے ساتھ کام کرنا ہوتا ہے, ارتکاز مقصد کے ساتھ. I got you طارق صاحب. میرے پاس آپ کے لیے ایک بڑا زبردست سوال ہے, لیکن میں اس سے پہلے ذرا جواد صاحب سے, اگر رومی مجھے اجازت دے تو میں جواد صاحب سے ایک سوال کر لوں. جواد صاحب, عمومی طور پر ہم بھی بطور اینالسٹ یا بطور جرنلسٹ, ہم جب سچویشن کو اینالائز کرتے ہیں اور گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھتے ہیں تو بہت مایوس ہو جاتے ہیں. ہم ینگسٹرز کی لابیز میں بیٹھتے ہیں تو مایوسی اس قدر زیادہ ہے کہ یا تو ملک چھوڑنے کی باتیں ہوتی ہیں کہ میں نے اس ملک میں رہنا ہی نہیں ہے, یا مایوسی اس قدر زیادہ ہے کہ میں اگر ملک چھوڑ نہیں سکتا ہوں تو اس ملک میں میرا کچھ نہیں بننے والا. اسی طرح کسی دن موت آ جائے گی اور ہم زندگی میں چلے جائیں گے, میرا خواب صرف ایک گھر بنانا ہے اور مہینے کے پیسے آنا ہے اور بچوں کو گرو کر کے کچھ اچھی سی ایجوکیشن دے دینا ہے, یہاں تک رہ جاتا ہے. کیا ہمارے پاس کچھ ایسے آرگومنٹس ہیں جس سے ہم اپنے ینگسٹرز کی مایوسی کو ختم کر سکیں, ایک ہوپ دکھا سکیں کہ واقعی ہم ایک درست صحیح دشا میں جا رہے ہیں؟ جواد صاحب. اچھا, ابھی میں دیکھ رہا تھا وزیر اعظم عمران خان جو ہے, ان کا ایک بیان آیا ہے کہ ظاہری بات ہے 23 مارچ کو سب بیانات دیتے ہیں, تو انہوں نے کہا ہے کہ آج کے دن بر صغیر کے مسلمانوں نے طے کیا کہ ہم ایک نئی مملکت بنائیں گے. لیکن اس میں اس کی تھوڑی سی نا ایکسپلینیشن ضروری ہے اس وقت کہ بر صغیر کے سارے مسلمانوں نے نہیں, آدھے مسلمانوں نے, بلکہ آدھے سے کم مسلمانوں نے یہ طے کیا. اور کیوں طے کیا؟ کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ وہاں پر وہ اچھے طریقے سے نہیں رہ رہے, تو ایک اور ملک میں جا کے رہیں گے. اور وہ کس لیے رہیں گے؟ تاکہ خوشحالی ملے گی ان کو, ان کے بال بچوں کو, ان کو ملے گی, ان کو احترام ملے گا, ان کے تمام خواب پورے ہوں گے, وہ اپنے لیے پروگریس جو اپنی خاندان کی ہوتی ہے اس کے لیے وہ قدم اٹھا سکیں گے آگے. اور جتنے لوگوں کو لگا کہ نہیں یہیں پہ بہتر ہے, تو وہ مسلمان نہیں آئے ہندوستان سے, وہ وہیں پہ رہے. اب یہ ایک علیحدہ سوال ہے کہ ان کو کیا فائدہ ہوا اور ان کو کیا نقصان ہوا. ہم صرف پاکستان کی اگر بات کریں تو پاکستان میں جو مسلمان آئے ان کو یہ لگا کہ اب اس ملک میں سب کے لیے خوشحالی ہوگی. لیکن ہوا کیا کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے, ایک وہ ایک فلم ہے کرتار سنگھ, پاکستان کی فلم ہے, وہ اس کے اندر ایک عنایت حسین بھٹی گانا گاتے ہیں کہ مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ غم والی شام لنگ گئی, اب اگلا دور ہے. لیکن وہ غم والی شام نہیں گزری, وہ وہیں کی وہیں ہے. اس میں یہ دکھایا گیا کہ پارٹیشن ہوئی ہے اور سارا کچھ, تو وہاں پہ یہ گانا گایا جاتا ہے, اور وہ بڑی مزدار فلم ہے اس لحاظ سے. تو آپ دیکھیں کہ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ تمام لوگ جو ہیں ان کو ان کی اہلیت کے مطابق ان کو دیا جائے گا معاوضہ, اور مطلب ان کو ان کے کام کے مطابق معاوضہ دیا جائے گا, اور ان کی اہلیت کے مطابق ان سے کام لیا جائے گا. یہ آپ کی کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے. مجھے بتائیں کہ اس ملک کے اندر بے روزگاری اتنی ہے اس وقت, جو یوتھ آپ کہہ رہے ہیں کہ کہتی ہے کہ ہم کیا کریں, بے روزگاری اتنی ہے کہ یوتھ جو ہے وہ کیا کرتی ہے, پھر آخرکار وہ سوچتی ہے کہ کسی اور ملک میں چلے جاتے ہیں. اور یہ جو برین ڈرین ہے یہ پہلے سے بہت زیادہ ہو گیا ہے. میں بھی سارا وقت نوجوانوں کے ساتھ ہوتا ہوں, کیونکہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, تو برابری پارٹی میں لوگ آتے ہیں تو ظاہری بات ہے نوجوان زیادہ آتے ہیں, ان کا دل کرتا ہے کہ کوئی ملک کے لیے بھی کریں, لیکن اپنے لیے وہ زیادہ سوچتے ہیں, مایوس ہو کے آتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے اندر جو اکنامک پروسیس ہے نا, اس کے اندر عام لوگوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. اکنامک پروسیس چلا رہے ہیں 2% طبقہ. 2% طبقہ آپ کی سیاست پہ قابض ہے, اور وہ سیاست میں عام لوگوں کو آنے نہیں دیتا. اب کوئی مڈل کلاس کا نوجوان جب الیکشن نہیں لڑ سکتا, کوئی پارٹی ایسی ہے نہیں جو اس کو الیکشن لڑائے, اور وہ مطلب میں اکثریت کی بات کروں, ایسی پارٹی جس میں اکثریت ان لوگوں کی ہو, جیسے انگلینڈ میں لیبر پارٹی ہے, جیسے انڈیا میں بھی دلی میں ایک ہی روشنی کی کرن ہے انڈیا میں, باقی تو برا حال ہوا ہے ان کا. لیکن کیا دلی میں عام آدمی پارٹی نے حکومت قائم کی ہے نا, تو اس لیے یہاں پر ایسی پارٹی کوئی ہے نہیں
जो नौजवानों को, मिडिल क्लास के लोगों को और वर्किंग क्लास के लोगों को, मजदूरों किसानों को मुनज़्ज़म करे, सियासी तौर पे अपने हकूक के लिए वो मुनज़्ज़म हो और फिर वो एक्टिविज्म करें, पॉलिटिकल एक्टिविज्म करें। हमारे मुल्क में तो चाहे जाएगा सिर्फ ये होता है कि जुडिशल एक्टिविज्म होता है, कभी कोई और अदारा एक्टिविज्म करता है। एक्टिविज्म असल में तो अवाम का होना चाहिए और वो होता है हमेशा एक सियासी प्लेटफॉर्म पे। पाकिस्तान में कोई पार्टी इस वजह से नहीं है, मैं लिख के देता हूँ, आप खुद चेक कर लीजिए, जिसके अंदर अक्सरियत नहीं बल्कि 95% लोग जो हैं वो नहीं है जो कि या तो खरबपति हैं या अरबपति हैं और या वो करोड़ हापति हैं, जिसका मतलब मैं लेता हूं कि 50 करोड़ 60 करोड़ से ऊपर उनकी जो है वैल्यू है उस एसेट्स की। तो मुझे बताएं कि अगर ये लोग बैठे हुए हैं सारे आपकी असेंबलियों में, तो क्या आप इनसे ये समझते हैं कि यूथ को कुछ देंगे, वो भी गरीब यूथ को, मिडिल क्लास की यूथ को? तो ये सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान का। इसमें मेरा एक इख्तलाफ है, जवाद साहब, एक डिबेट हुई, हम टोरंटो में थे तो वहाँ डिबेट हो रही थी, तो वहाँ एक क्रक्स निकला जिसके ऊपर शायद मैंने भी आर्गुमेंट्स दिए कि पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़े बिहेवियरल चेंज की ज़रूरत है। तो क्वेश्चन ये रेज किया गया कि अगर बिहेवियरल चेंज की ज़रूरत है तो वो कैसे आएगी? तो क्वेश्चन ये रेज हुआ कि लॉ एंड ऑर्डर की ट्रू इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो फिर जस्टिस की बात आ जाती है। ये सारी चीजें आपस में इंटरकनेक्ट होते हुए फिर ऑनेस्टी की भी बात आ जाती है, जो बिहेवियर चेंज को मुर्तजा एक चीज मैं और इसमें ऐड करूंगी, सॉरी फॉर इंटरप्शन, एक चीज मैं और इसमें ऐड ये करूंगी कि हमें एक इल्मी तहरीक की भी ज़रूरत है, हमें लोगों को शऊर देने की भी ज़रूरत है, जो असल में हमारी इस वक्त की नीड है। नाज़रीन, ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, 23 मार्च तजदीद अहद वफा का दिन। तारिक पीरज़ादा साहब, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी। पाकिस्तान जो एक ख्वाब की अमली ताबीर है, हमने मुसलमानों की वाज़े नुमाइंदगी के ज़रिए जो है ये मुल्क हासिल किया, ये इस ख्वाब को एक ताबीर की सूरत दी। तो एक अगर आप इसको जमहूरियत के तनाजुर में देखें, इसी तनाजुर में आप ये देखें कि जमहूरियत की पाकिस्तान के लिए कितनी अहमियत है, तो हमें इस जमहूरियत को तक़वियत देने के लिए आप क्या समझते हैं कि क्या नए इक़दामात करने की ज़रूरत होगी? तो बात यह है कि जो बहुत बुनियादी बात जिसकी ज़रूरत थी कि पाकिस्तान में एक तसलसल के साथ जमहूरियत को चलना चाहिए, ये बात इसकी बहुत कमी रही। बार बार जमहूरी निज़ाम टूटते रहे और दूसरे निज़ाम आते रहे, आमरीतें आती रहीं, फौजी निज़ाम आते रहे, लेकिन अब ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है पाकिस्तान की तारीख में, कम से कम आज के दिन तक जहां हम बैठे हुए हैं, कि तीसरा जमहूरी दौर, अच्छा या बुरा, ये एक तसलसल के साथ इस वक्त जारी है। और अगर हमने इसको जारी रहने दिया तो अभी हमें वक्त तो बहुत लगेगा, और चूंकि हमारे जमहूरी निज़ाम में जो सियासी क़यादतें हैं, सियासी पार्टियां हैं, वो उस तरह जमहूरी अंदाज में मुनज़्ज़म नहीं है, तो वक्त तो अभी बहुत चाहिए। लेकिन वो तब्दीली आ चुकी है जो कम से कम हम लोगों का एक ख्वाब था कि पाकिस्तान को एक जमहूरी रियासत होना चाहिए। हम मुकम्मल तौर पर जमहूरी रियासत नहीं बने क्योंकि तमाम हमारे जो अदारे हैं वो जमहूरी अंदाज में काम नहीं करते बाज़ औक़ात, लेकिन एक जो इंतखाबी अमल है जमहूरियत का, जो कि कलीदी बुनियाद होती है, वो शुरू हो चुका है। तो ये एक बड़ी अहम बात है जिसकी तरफ मैं निशानदेही करूंगा। अच्छा, उसमें आप जितनी मर्जी बुराई कर लें कि फलां अदारा ज़्यादा कर रहा है, फलां अदारा कम कर रहा है, फलां कोई इतनी आइनी हदूद से तजावुज़ किया, फलां पार्टी ने आइनी हदूद से तजावुज़ किया, इतनी जो भी बातें हैं, लेकिन एक निज़ाम चल पड़ा है, ये बात समझने की है। तो यहाँ मैं समझता हूँ उम्मीद की किरण है। जो दूसरी बात है जो अभी कुछ देर पहले हो रही थी, मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि जब हम ख्वाब की ताबीर की बात करते हैं ना, तो वो अलजायर हो, पाकिस्तान हो, इराक हो, पूरी मुसलमान दुनिया का, जैसे कि हरमीत सिंह साहब जानते हैं, आप सब लोग जानते हैं, ये बातें इतनी आसान नहीं होती। आज मसलन तुर्की जहाँ पे खड़ा है 1923 के बाद, उसको अब से 25-30 साल पहले तक बिल्कुल एक पसमानदा मईशत थी। एक तब्दीली जब क़यादत की आ जाती है निज़ाम के अंदर, अच्छी बड़ी क़यादत की, बड़ी बसीरत वाली क़यादत की, उसके बाद वो निज़ाम जो है सही मानों में हरकत करना शुरू कर देता है। चाचा, मैंने एक प्रोग्राम में एक जो पिछले ये ज़ुबैर साहब जो उस ज़माने में वज़ीर हुआ करते थे, उन्होंने डॉन के एक प्रोग्राम में मैंने कहा, मुझे नाम शायद नहीं लेना चाहिए था, लेकिन ये कोई बुरी बात नहीं है, जिक्र कर देता हूँ। प्रोग्राम ख़त्म हो रहा था, कहने लगे जी हमें काम नहीं करने दिया जाता, हमें रोका जाता है। तो मैंने उन्हें कहा था, उस वक्त तुर्की की मईशत जो है वो 2-2.5 साल पहले $806 बिलियन की थी, GDP।
میں نے کہا جس دن آپ پاکستان کی معیشت کو $806 بلین پہ لے جائیں گے تو تمام ادارے آپ کے پیچھے چلتے ہوئے نظر آئیں گے. تو سیاستدانوں کو جب انہیں موقع ملتا ہے بہترین انداز میں اپنی صلاحیت کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے, اور وہ صلاحیت مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے بیشتر پارٹیوں کی حد تک ابھی بہت محدود ہے. اور اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ابتدائی عمل تو جمہوریت کا شروع ہو گیا ہے, لیکن قیادتوں کی اندر ایک ارتقاء کا جو عمل ہے وہ ابھی کافی آگے جا رہا ہے. یعنی ان کا پوائنٹ نکلا ہے کہ بہترین قیادت ہو تو ملک زیادہ گرو کرے گا, یہ ایک پوائنٹ آ چکا ہوا ہے. تو ذرا جواد صاحب سے بھی یہی کوشچن کر لیتے ہیں. حرمیت سے اس سے پہلے بات حرمیت سے کر لیں پلیز. ٹھیک ہے حرمیت, آپ بتائیے گا کہ آج 23 مارچ ہم آج ایک عزم کا ارادہ کرتے ہیں, ایک نئے عہد کا اعادہ کرتے ہیں, تو آپ آج اپنے ساتھ بینگ این اینکر, ایک سول سوسائٹی کے ممبر, آپ کی ریزولوشن کیا ہے اگلے پورے سال کے لیے, اگلے 23 مارچ تک کے لیے؟ دیکھیے سب سے پہلے اگر دیکھا جائے تو جس جوش و جذبے کے ساتھ اس ملک کی بنیاد رکھی گئی تھی اور جس نظریے اور جس سوچ کے مطابق رکھی گئی تھی, انفارچونیٹلی ایسے واقعات رونما ہوئے. اگر میں بات کروں, یہ مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے تو کم سے کم اقلیتوں کو بھی شامل کرنا چاہیے. پاکستانیوں کی 50% سے 49% بنتے تھے پارٹیشن کے وقت, تو وہ بھی اس وجہ سے وہ پاکستان میں ٹھہرے. میں نے اپنی بات بھی اس سے پہلے ایک شو میں کر دی تھی کہ جب ہمارے علاقوں میں وہاں سے گاڑیاں بھیجی گئی جو انتظامیہ تھی ان کی جانب سے, تو میرے دادا جی سے پوچھا گیا کہ آپ نے ہندوستان کی طرف جانا ہے کہ نہیں, تو ان کا جواب بڑا سیدھا سادہ تھا. ان کا یہی جواب تھا کہ اس دھرتی پہ برا وقت آیا تو اپنی ماتا, یہ جو ماں ہے ہماری, اس کو ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں. ہمیں تو بلیو ہے, ہمیں تو جو جناح صاحب کا ویژن ہے اس پہ ہمیں یقین ہے اور ہم یہاں پہ ہی رہنا پسند کریں گے. 300-400 سال سے تو ہم یہاں پہ رہ رہے ہیں. ایسے اگر ہم جائیں سندھ کی طرف تو سندھ میں آج بھی اگر دیکھیں تو سندھ کی جو معیشت ہے اس میں ہندو برادری کا بھرپور کردار ہے. وہ جتنا بھی بڑا بزنس ہے ان کا امپورٹ ایکسپورٹ کا اس میں ایک بہت بڑی وہ بھی ہے. لیکن اب اگر انفارچونیٹلی اگر ہم دیکھیں تو صرف 4% ہم رہ گئے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجوہات کی طرف جانا ہوگا, یہ کوتاہیوں سے آگے نکلنا ہوگا. جس طرح آپ نے بات کی کہ آج یہاں تک پہنچتے, یہاں تک کا جو سفر ہے کتنا طویل اور کتنا کٹھن تھا, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم مخلص نہیں رہے. کہ جس جذبے کے ساتھ ہم نے اس وطن کو حاصل کیا, جس مخلص سے اس کے لیے جدوجہد کی گئی, اسی طرح ہمارے جو پولیٹیشین تھے, چاہے آمر آئے چاہے پولیٹیشین آئے, انہوں نے اس وطن کا رخ جس طرف لے کے جانا تھا جناح کے اس ویژن کے مطابق, وہ وہاں تک نہیں لے کے گئے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو دہشت گردی کے واقعات ہوئے, 70,000 سے زائد جانے گئی, تو وہ ایک طویل جنگ سے ہم اب نکلے ہیں. ہاں کوتاہیاں ہیں, کئی معاملات میں اگر ہم دیکھیں تو ہماری جو آج کی اگر انسٹیٹیوشن کی ہم بات کریں تو ابھی بھی ہم اس ٹاپ رینکنگ یونیورسٹیاں ہم نہیں بنا سکے, یہاں وہاں تک نہیں پہنچ پائے. ابھی تک ہمارے پاس سائنٹسٹ کی کمی ہے. اگر ہم دیکھیں تو پڑوس میں اس وقت جو حالات ہیں برے تو ہیں, لیکن ساتھ ساتھ میں وہ تحقیقاتی اداروں میں بھرپور کام ہو رہا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کام کرنا ہوگا, حوصلہ دینا ہوگا, نوجوانوں کو بھی دینا ہوگا. اس وقت جو معاملات چل رہے ہیں اداروں میں چل رہے ہیں, دیگر چیزیں چل رہی ہیں, نوجوان جو ہیں اس وقت مایوس نظر آ رہے ہیں, ان کو حوصلہ دینا ہوگا. آج ہمارے پاس پی ایچ ڈی کے جو اسکالرز ہیں وہ یہاں سے موو کر رہے ہیں. یہ بہت بڑی اپرچونٹیز کی کمی ہے, ہمارے پاس وہ ایونیوز نہیں ہے جو ہم ان کو پرووائڈ کر سکیں. مثال کے طور پر ٹیکنالوجی کی بڑی بات ہوتی تھی تو انفارمیشن ٹیکنالوجی کو بہت زیادہ اگنور کیا جاتا تھا. یہ فواد صاحب آئے ہیں, تھوڑی سی موومنٹ سی نظر آئی رہی ہے کہ ہاں نئی چیزیں, نئی انوویشن, ہمیں گاڑیوں کی ضرورت پڑی تو الیکٹرک کار کے انوینشنز آ گئی ہیں, ہمیں وہ جو وینٹیلیٹرز ہوتے ہیں اس کی ضرورت پڑی تو انہوں نے وہ انوینٹ کر دی. کہیں اپرچونٹیز کا معاملہ تو نہیں ہے کہ ہمارے پاس وہ برینز تو ہیں, سائنٹسٹ بھی ہیں, ہمارے پاس اچھے میتھمیٹیشنز بھی ہیں, ڈاکٹرز بھی ہیں, سرجنز بھی ہیں, تھنک ٹینکس بھی ہیں, سوشلسٹ بھی ہیں, اینتھروپولوجسٹ بھی ہیں, لیکن ان کے پاس وہ اپرچونٹیز نہیں ہے کہ وہ اپنا جو برین ہے وہ اس کا استعمال کر سکیں یا اس کا استفادہ لوگوں کو دے سکیں. حرمیت. اچھا, جس طرح آپ نے بات کی کہ اپرچونٹیز, مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جو ٹیلنٹ ہے, جتنے بھی نوجوان ہیں, میں فیلڈ میں جاتا ہوں, میں جن لوگوں سے ملتا ہوں, بڑا دکھ ہوتا ہے کہ اتنا ٹیلنٹ ہو کے بھی وہ جب جاتے ہیں مختلف انسٹیٹیوشن میں یا جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو سب سے بڑی بات ہے سفارش. خان صاحب جب
جو ویژن لے کے آیا تھا کہ سفارش اور ان چیزوں کا خاتمہ ہوگا، وہ اگر دیکھا جائے تو آج بھی وہی چیزیں وہاں پر ہی ہے. اب پرسوں ایک نوجوان کے ساتھ میری ملاقات ہوئی تو وہ اپنا رونا یہی رو رہے تھے کہ ڈگریاں بڑی مشکل سے میں نے حاصل کی، اتنی ایجوکیشن ہو کے بھی جدھر میں جاتا ہوں تو رشوت کی آفر کی جاتی ہے. تو یہ بات آپ کی درست ہے کہ کہیں کوتاہیاں ہمارے اداروں میں آج بھی وہ لوگ بیٹھے ہیں جو برسوں سے ہم ان کو دیکھتے چلے آ رہے ہیں، اور آج وہی معاملات جو ہیں وہ سسٹم جو ہے اس راستے پر گامزن ابھی بھی تک نہیں ہوا کہ وہاں پہ نوجوانوں کو کم سے کم کوئی امید کی کرن نظر آئے. یہی وجہ ہے کہ نوجوان مایوس ہیں. بے روزگاری کی بات ہم کریں تو اس وقت کووڈ کی وجہ سے سچویشن کافی بدل چکی ہے، کافی حالات جو ہیں وہ پوری دنیا کے خراب ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے نوجوانوں کو حوصلہ دینا ہوگا. حوصلہ دیں گے تو ہمارے پاس بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے، اور یہی ٹیلنٹ کوئی اور استعمال کرتے ہیں، اور یہی ٹیلنٹ جب یہاں ہوتا ہے تو افسوس کے ساتھ ہم ان کو وہ مواقع نہیں دیتے. جب وہ باہر چلے جاتے ہیں تب جا کے ہم ان کے حوالے سے سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا میں بڑا ان کے گن گائے جاتے ہیں. کیوں نہ ان کو وہ پلیٹ فارم یہاں پہ فراہم کیا جاتا، یہ دماغ جو ہے اس ملک کے لیے استعمال ہوتا تو یقیناً اس ملک کا جو مستقبل ہے، اس کا جو حال ہے، یہ بہت چینج ہوتا، بہت تبدیل ہوتا. آج ہم ان ترقی یافتہ جو ممالک ہیں ان میں آج بھی ہم شامل ہوتے، لیکن انفارچونیٹلی یہ سسٹم جو ہے اس طریقے سے نہیں چل پڑا جس ویژن کو حق دیا گیا، جس کے باعث امریکہ نے آگے ترقی کی. تو یہ ہمارے یہاں پر کاپی رائٹ کی اور نئی انوینشنز کو پروموٹ کرنے کی، نئی اچھا میرا خیال ہے شاید ایکسپلورنگ اور ٹیلنٹ ہنٹنگ کی کمی ہے. مثال کے طور پر اف یو آر ویری ٹیلنٹڈ، یو آر اینکر. جب آپ اینکر نہیں تھیں اور آپ کے اندر تو سارے گٹس تھے اینکرنگ کے، تو آپ کو کسی نے ایکسپلور نہیں کیا، آپ نے خود جا کے اپنے آپ کو بتایا کہ ہیلو آئی ایم ہیئر. تو ہمارے پاس شاید وہ میکنزم نہیں ہے پاکستان میں، اس کی کمی بھی ہے. تو جواد صاحب ذرا پوچھ لیتے ہیں. یس جواد صاحب، ایک تو پوائنٹ یہ آیا کہ اگر جو بہترین قیادت ہوتی ہے وہ ملک کو آگے لے کر چلی جاتی ہے. کیا اس میں اداروں کی مضبوطی بہترین قیادت کے لانے کی بات ہوتی ہے، یا بہترین قیادت ہی اداروں کو مضبوط کرتی ہے؟ سب سے امپورٹنٹ جو ادارہ ہے نا کسی بھی ملک کے اندر، وہ اس کا سیاسی ادارہ ہے، جہاں پہ قانون سازی ہوتی ہے اور جہاں پہ قانون بنائے جاتے ہیں لوگوں کو اپنے سامنے رکھ کے. اس میں جیسے حرمیت یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں بہت خوش ہوتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ پبلک ٹی وی نے یہ جو کام کیا ہے نا کہ حرمیت کو لے کے آئے ہیں سامنے ایک اینکر کے طور پہ، ہوسٹ کے طور پہ، یہ بہت زبردست کام ہے. کیونکہ یہ پتہ جواد صاحب I'm really sorry بڑا زبردست آپ نے پوائنٹ ریز کیا تھا. حرمیت ہماری جان ہے، یہ حرمیتا ہے، اس کو ہم حرمیتا کہتے ہیں. تو ایک بریک لینی مختصر سی ہیڈ لائنز کی بریک ہے، ہیڈ لائنز کی بریک ہے، اس کے بعد حاضر ہو رہے ہیں اور یہ ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے. جواد صاحب سے بات کو جاری کریں گے. خوش آمدید کہتے ہیں. 23 مارچ یوم عہد وفا، ایک قوم ایک منزل کا عہد، اور وہ عہد پورا ہوا اور آج ہم اپنے وطن عزیز کے اندر پاکستان کے اندر موجود ہے. ڈیبیٹ چل رہی، بہت ساری چیزیں ہم نے جو ایسے پوائنٹس تھے جس کی ضرورت تھی وہ ہم نے ریز کیا. جواد احمد صاحب جو کہ مشہور و معروف سنگر ہیں، عام آدمی پارٹی اس کے چیئرمین بھی ہیں. حرمیت سنگھ ہمارے نمائندہ خصوصی اینکر پرسن ہمیں اسلام آباد سے جوائن کر چکے ہوئے ہیں. ساتھ میں طارق پیرزادہ صاحب بھی ہیں، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار بھی ہیں. اور ساتھ میں ہمیں رسول بخش رئیس صاحب جو تجزیہ کار ہیں پولیٹیکل سائنس اور اس کے علاوہ سیاسیات کے اوپر، اور جو اینتھروپولوجسٹ بھی ہیں ان کی بڑی اچھی خاصی اس میں سارے معاملے کے اوپر گرپ ہے. جواد صاحب، ہم نے بریک سے پہلے ایک کویسچن آپ کے آگے رکھا تھا اور میں چاہ رہا ہوں کہ اسی کویسچن کو ذرا پلیز کیجیے گا کہ اصل میں قیادت کا پرابلم ہے، انسٹیٹیوٹس کو سٹرونگ کرنے کا پرابلم ہے پاکستان کے اندر، جو گروتھ رکی ہوئی ہے یا ویک گروتھ ہے یا سلو گروتھ ہے، یا پھر دراصل بیہیویئرل چینجز آنے کی ضرورت ہے پاکستان کے عوام میں، جس کی وجہ سے اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ بھی صحیح پرفارم کریں، قیادت بھی ٹھیک آئے اور عام آدمی بھی صحیح پرفارم کرے، ایتھیکلی صحیح پرفارم کرے، ٹرو پیٹریوٹک ہو کر بات کرے. دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ یہاں پر جو 2% طبقہ ہے اس کی اجارہ داری ہے پورے نظام کے اوپر، یہ اصل مسئلہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. پاکستان کے اندر جو بتایا جاتا ہے نا کہ ہمیں کبھی کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ اسلام سے دوری ہو گئی ہے اس لیے پرابلم ہو گئی ہے، کبھی کہا جاتا ہے جی کہ اس ملک میں کرپشن بہت ہو رہی ہے اس لیے پرابلم ہو رہی ہے. دیکھیں اس ملک کے اندر جو سیاسی نظام ہے اس کے اندر کسی عام آدمی کی گنجائش ہی نہیں پیدا کی جاتی کہ وہ اندر جائے اور اپنی بات کرے. اچھا جب عوام جو ہے وہ سیاست میں نہیں آ سکتی، میں بار بار کہہ رہا ہوں، اور وہ اپنے لیے قانون سازی کر کے امپلیمنٹ بھی نہیں کروا سکتی، تو اس کے ساتھ یہی ہوتا رہے گا جو ہوتا رہا ہے آج تک. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آپ دیکھیں ابھی یہ ویکسین آ رہی ہے،
ابھی ویکسین جو ہے یہ انگلینڈ میں جو کہ ایڈوانسڈ ملک ہے بہت, جہاں کے غریب لوگ نہیں ہیں, وہاں پر بھی لوگ جو ہیں وہ ان کو مفت لگائی جا رہی ہے. ریاست نے اس طرح بندوبست کیا ہے کہ وہ ان کو مفت لگائے گی. پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ پاکستان میں دو طریقے ہو سکتے ہیں نا. ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو کیا جا رہا ہے کہ تھوڑی بہت تو جو لگا سکتے ہیں لگا رہے ہیں, باقی انہوں نے امیروں کو کہا ہے کہ آپ منگوائیں ویکسین, اپنے پیسوں سے منگوائیں اور اس کے بعد بہت زیادہ پروفٹ پہ وہ بیچیں تاکہ آپ پیسہ بنائیں, اور اس طرح لوگوں کو پیسے دے کے لگوانی پڑے ویکسین. دوسرا طریقہ کیا ہو سکتا تھا؟ دوسرا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں, وہ ہوتا ہے جو ریڈیکل طریقہ ہوتا ہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم امیروں کو کہیں کہ بھائی اس وقت کرونا کے اندر غریبوں کا اتنا برا حال ہے کہ وہ ہر قسم کی برائی جرم گناہ کر رہے ہیں, برا حال ہے ان کا, آپ کو بھی معلوم ہے مجھے بھی معلوم ہے. تو آپ لوگ اس طرح کریں کہ ریاست کو پیسے واپس کریں تھوڑے سے, جو آپ نے بینیفیشری بن کے کمائے ہیں اتنا عرصہ, وہ ان پیسوں سے ریاست خود ویکسین خریدے اور پھر مفت لگائے لوگوں کو. یہ دوسرا طریقہ ہے. اس کو ہم کہتے ہیں ریفارمسٹ طریقہ, اس کو ہم کہتے ہیں ریولوشنری طریقہ. اب پاکستان میں ہے کیا اصل میں؟ تمام جو اکانومی ہے وہ چلاتا کون ہے؟ وہ امیر لوگ چلاتے ہیں. امیر لوگوں کو, امیر اور غریب کا جو خلیج بڑھتی جا رہی ہے, امیر لوگوں کو اور امیر بنانے کی اکنامک پالیسی لے کے آتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ ایمنیسٹی لے لیں, آپ پلی بارگین کر لیں, آپ قرضے معاف کرا لیں, آپ جو ہیں وہ ایس آر اوز لے لیں, اسٹیچوٹری ریگولیٹری آرڈیننس, جس میں آپ راتوں رات ایک کرتے ہیں لیجسلیشن کرتے ہیں, اس سے آپ امپورٹ ایکسپورٹ کو فرض کریں کوئی لا ہے اس کا چینج کرتے ہیں. امیر آدمی کو کہتے ہیں فوراً امپورٹ کر لو, وہ کر لیتا ہے, اس کے بعد اگلے دن آپ واپس نہیں لے آتے ہیں. مطلب امپورٹ کا جو آپ کا ہوتا ہے نا, اس کا جو پرسنٹیج ہے وہ واپس نہیں لے آتے ہیں. تو یہ پاکستان میں ہوتا ہے. اچھا, اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ٹیکس میں چھوٹ دی جاتی ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ آپ ٹیکس فری زونز بنا دیے جاتے ہیں. آج بھی میں بھی عثمان بزدار کے وہ دیکھ رہا ہوں, بار بار چل رہا ہے کہ جی یہاں پہ قائد اعظم وہ اکنامک زون بنایا جائے گا, وہاں پہ اسپیشل اکنامک زون. اسپیشل اکنامک زون کیا ہوتا ہے آپ کو پتا؟ اسپیشل اکنامک زون یہ ہوتا ہے کہ امیروں کو کہا جاتا ہے کہ انویسٹ کرو اور آپ کو ہم ہر چیز جو ہے نا سستی بھی دیں گے, بجلی یہ بھی, اور ساتھ آپ کو لیبر بھی سستی ملے گی. اور لیبر کو ایسی ہوتی ہے جو کانٹریکٹ بھی ہوتی ہے. لیبر کون ہے؟ پاکستانی, پھر پاکستانی ہے وہ, اس کو کانٹریکٹ بھی لیا جاتا ہے, نہ سوشل سیکورٹی ہوتی ہے نہ پینشن ہوتی ہے. یہ بنیادی آپ کے بنیادی حقوق ہیں جو آپ کے دستور میں لکھے ہوئے ہیں. آپ کو نہ آپ کو منیمم ویج اچھی دی جاتی ہے, نہ آپ کو اوور ٹائم دیا جاتا ہے. تو یہ اس ملک میں ہو رہا ہے. اصل میں سارا ملک امیروں کے لیے چل رہا ہے, غریبوں کے لیے نہیں چل رہا. اور جب تک یہ چلتا رہے گا اسی طرح, یہ سرمایہ دار جاگیردار مافیاز بیٹھے رہیں گے ان سیاسی پارٹیز میں. اور ایک آخری بات, جی ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ بات ہوئی کہ اگر ڈیموکریسی چلتی رہے تو چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. جناب ایسا نہیں ہے. ڈیموکریسی جو ہے نا, جس کو ہم جمہوریت کہتے ہیں, یہ اعلیٰ مقاصد کے حصول کا ذریعہ ہو سکتی ہے, لیکن اصل میں وہ جمہوریت کون سی ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. مثال کے طور پہ چائنا میں جو جمہوریت ہے وہ تو آپ کو پتا ہے صرف کمیونسٹ پارٹی کی جمہوریت ہے, اور وہ اپنے طریقے سے چلاتے ہیں پورا ملک. وہ ریگولیشن کرتے ہیں, ہر چیز میں ریگولیٹ کرتے ہیں. وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہاں پہ کوئی کسی قسم کی ذخیرہ اندوزی کر لے, وہاں چینی کی قیمتوں پر چلی جائے, آٹے کی قیمتوں پر چلی جائے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اچھا, اسی طرح ایک سرمایہ دارانہ جمہوریت ہوتی ہے جو پاکستان اور انڈیا میں ہے. اب انڈیا میں تو کبھی کوئی, ابھی پہلے کہا گیا نا کہ وہاں پہ جمہوریت رہی ہے, لوگ ڈکٹیٹرز نہیں آئے, تو انڈیا میں جمہوریت رہی تو ہے, کوئی ڈکٹیٹر نہیں آئے, لیکن وہاں پہ بھی 80 کروڑ غریب لوگ ہیں, 80 کروڑ غریب لوگ. اس کا مطلب ہے کہ جمہوریت صرف ووٹ دینے کا جو طریقہ ہے اس سے کچھ نہیں ہوتا. اصل میں آپ نے سسٹم, اکنامک سسٹم جو ہے اس کو ریگولیٹ کرنا ہوتا ہے. میں ختم کر رہا ہوں, پلیز یہ تھوڑی سی بات اور سن لیں کیونکہ نوجوان سن رہے ہیں. اصل میں آپ نے اکنامک سسٹم کو ریگولیٹ کرنا ہوتا ہے. سارا سیاسی نظام جو ہے وہ امبریلا ہوتی ہے جس کے نیچے اکانومی جو آپ نے اس کو کرنا ہوتا ہے. اس کے بارے میں لینن نے کہا تھا کہ پالیٹکس از نتھنگ بٹ پریسیپیٹیٹڈ اکنامکس. تو اگر آپ نے اکانومی کو ٹھیک کرنا ہے تو آپ کو ان لوگوں کو چاہیے ڈالنا سیاست میں جن کا مسئلہ ہے, جو غریب ہیں, جو محروم ہیں, جو مظلوم ہیں, جو اپنے لیے. اور جس دن مارچ میں 23 مارچ کو مارچ ہوگی نا عام آدمی کی, جس دن 23 مارچ کو عام لوگ مارچ کریں گے اپنے حقوق کے لیے, اس دن پاکستان صحیح آزاد ہوگا. اس دن پاکستان میں خوشحالی آئے گی تمام لوگوں کے لیے. یہ جو ادروائز جو امیر لوگ ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں, چاہے وہ ہندو ہیں, چاہے وہ سکھ ہیں, چاہے وہ مسلمان ہیں, چاہے وہ مسیحی ہیں, ہر جگہ آپ کو امیر انسان انجوائے کرتے نظر آئیں گے پاکستان میں, اور غریب جو ہے وہ ان کا برا حال ہوگا. I got your point, sir. I got your point. دو چیزیں نکلی ہیں عظما, دو چیزیں نکلی ہیں. ایک تو جو طارق پیرزادہ صاحب نے کہا, انہوں نے کہا کہ لیڈرشپ جو ہوتی ہے وہ آ کر پورے سسٹم کو چینج کر لیتی ہے, اور اس کا مثال انہوں نے ترکی کی دی کہ آج سے 25-30 سال پہلے, اور اس کے بعد ایک آئی اور اس کے اندر اکنامک ریولوشن آئی.
ایک بات ابھی جواد صاحب نے ایک پوائنٹ ریز کیا, وہ یہ کہ امیر اور غریب کا جو فرق ہے جب تک یہ کم نہیں ہوگا اور امیر اور غریب کو پاکستان کی پالیٹکس کے اندر یا پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے اس کے اندر مواقع برابر نہیں ملیں گے, تب تک معاملات ہماری گروتھ نہیں ہو سکے گی. تو رسول بخش رئیس صاحب, یہ 2 پوائنٹس ابھی تک کی ہماری ڈیبیٹ کے اندر سامنے آئے ہیں. ہم نے کویسچن یہ ریز کیا تھا پہلا رسول بخش رئیس صاحب کہ 23 مارچ کا جو دن تھا, اس کے بعد 14 اگست 1947 پاکستان بنتا ہے, ہم 1950 سے لے لیتے ہیں اور آج 2021 71-72 سالوں میں ہم نے جو ترقی کرنی تھی یا جتنا آگے بڑھنا تھا, کیا ہم اتنا ہی بڑھے ہیں یا یہ پروسیس سلو ہے یا یہ پروسیس بہت ہی ویک ہے؟ ابھی بھی اگر ویک ہے یا سلو ہے تو کیوں ہے؟ اور اس میں 2 پوائنٹ ریز ہوئے کہ لیڈرشپ کا فقدان ہے, امیر اور غریب کا جو ہے وہ جو فرق ہے وہ بہت بڑا ہے, بہت کم ان کو اپرچونٹیز ملتی ہیں. تو سر اس پر آپ کا اوپینین کیا ہے؟ مڈل کلاس کی اپرچونٹیز کم ہے. جی میں سمجھتا ہوں یہ دونوں باتیں درست ہیں, ان پر میں تائید کرتا ہوں. لیکن آپ یہ سوچیں کہ 1947 میں ہمارے پاس کیا تھا. جی ٹھیک. اس وقت ایک یونیورسٹی تھی, پنجاب یونیورسٹی. جی. آج پاکستان میں 200 یونیورسٹیاں ہیں. کتنے کالجز تھے, کتنا اسکول تھے, کتنے کارخانے تھے پاکستان میں, کیا ٹیکنالوجی تھی. ہمارے پاس تو بھائی کچھ بھی نہیں تھا. بہت کچھ بنایا ہے, بہت فاصلہ طے کیا ہے, بہت منزلیں اور بہت مقاصد حاصل کیے ہیں. لیکن یہ کہنا کہ ترقی تسلسل کے ساتھ ہوئی ہے وہ درست نہیں ہے. ایسے اب آ رہے ہیں جب ہماری ترقی افزودگی شرح جو تھی وہ دنیا میں جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان کی سب میں سب سے زیادہ تھی. ایسے دور بھی ہے کہ جب سب سے کم تھی, اور اب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پچھلے کم از کم 40 سال میں جب سے جمہوریت نے یہاں پہ انتقام لینا شروع کیا ہے تو 88 کے بعد سے آج تک وہ ممالک جن کے مقابلے میں ہم کہیں کھڑے تھے یا زیادہ تھے وہ ہم سے کوسوں دور نکل گئے ہیں, ہم پیچھے رہ گئے ہیں. تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ لوگوں میں کوئی کمی ہے, مسئلہ یہ نہیں ہے کہ نظام میں کوئی خرابی ہے. اگر وہ خرابی ہے نظام کی تو نظام نے اپنے آپ کو جو ایک طاقتور حکمران طبقہ ہے اس کے ہاتھ میں اپنے آپ کو یرغمال بنا لیا ہے. تو سارا ملک یرغمال بن گیا ہے. ترقی کر سکتے ہیں, پوٹینشل ہے کہ گئے گزرے وقتوں میں بھی اور جتنا بری حکمرانی اس ملک میں ہوئی ہے اس کے باوجود بھی ہم نے ترقی کی ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا مقابلہ آپ کریں افریقہ کے ممالک سے یا لاطینی امریکہ کے ممالک سے. یا آپ دیکھ رہے ہیں افغانستان میں کیا ہوا ہے یا ایران کی کیا صورتحال ہے کہ مشرق وسطیٰ کے اکثر ممالک جو مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں, خانہ جنگی کا شکار ہیں. ہمارے مسائل 2 ہیں. ایک جو حکمران طبقہ ہے وہ اپنا احتساب نہیں کرانا چاہتا اور احتساب کا جو بھی عمل تھا وہ انہوں نے تباہ کر کے رکھ دیا ہے تاکہ انصاف قائم نہ اس ملک میں ہو سکے. اگر انصاف قائم نہیں ہوگا تو غریب کیسے ترقی کرے گا؟ آپ نے دوہرے معیار رکھے ہوئے ہیں تعلیم میں بھی, صحت میں بھی اور انصاف میں بھی. کہ انصاف کے لیے دیکھیں جو جس قسم کی کرپشن اس ملک میں کی گئی ہے اور اگر آپ ان کے اوپر ہاتھ ڈالتے ہیں تو 20-20 سال تک مقدمے کا فیصلہ نہیں ہوتا. کسی کی گائے بھینس چوری ہو جائے تو وہ بیچارہ جو چور پکڑا جاتا ہے اس کو سزا ہو جاتی ہے 6-6 سال 5-5 سال وہ جیلوں میں رہتے ہیں یا 2-2 سال جیلوں میں رہتے ہیں, فیصلہ مقدمے کا فیصلہ نہیں ہو سکتا. تو یہ انصاف کا دورہ معیار ہے. تو ہمارے معاملات ایسے ہیں کہ جن کو حل کیا جا سکتا ہے. ملک میں وہ شعور جو ہونا چاہیے تھا عوام میں وہ نہیں ہے. آبادی بڑی کثرت سے بڑی ہے. جو آبادی ہمارے ملک میں بڑی ہے یہ کم دیگر ممالک میں بڑی ہے. اس کی طرف کوئی سیاستدان دھیان دیتا ہے؟ یہ جو آپ کا پیسہ چوری کرتے ہیں, آپ پر حکومت بھی کرتے ہیں, دھاندلی بھی چلاتے ہیں, وہ کیا کبھی انہوں نے غریب کو یہ شعور دیا ہے کہ بچے کم ہونے چاہیے؟ یہ انہوں نے کوشش کی ہے کہ کسی بچے کو سکول سے باہر نہیں ہونا چاہیے. ہم بنگلہ دیش کی مثال دیں, ان کی شرح آبادی ہم سے کہیں زیادہ تھی. سری لنکا کی مثال دیں, میں دنیا کی مثال
नहीं देना चाहता कि उनके हुक्मरान तबकात ने अवाम के साथ मिलके अवाम की समाजी खिदमत की, जी तालीम और सेहत के शोबे में उन्होंने सरमायाकारी की, तो उसका असर ये हुआ कि वहाँ पे आबादी उस रफ्तार से नहीं बढ़ी जिस रफ्तार से पाकिस्तान में बढ़ती रही है। जो भी आप तरक्की करते हैं वो आबादी आपका आधे से ज्यादा वो खा जाती है। बाकी रसूल बख्श रईस साहब, आपकी तरफ आपसे मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछना है। इससे पहले मैं तारिक पीरजादा साहब की तरफ जाऊंगी। तारिक पीरजादा साहब, अभी जैसे रसूल बख्श साहब ने कहा कि टैलेंट की ना तो पाकिस्तान में कमी है और ना ही वसाइल की कमी है। एक्चुअली जो हमारा मसला है वो एक्चुअली मसाइल दो हैं। एक तो ये कि हमारी जो दौलत है, वेल्थ है, वो चंद हाथों में एक्यूमुलेटेड है, और दूसरा ये कि हमारे आम लोगों में शऊर की कमी है। तो एक तो मैं चाहूँगी कि आप इस पर तबसरा करें, और दूसरा मुझे ये बताइएगा कि शऊर की इस कमी को दूर करने के लिए हम क्या इक़दाम कर सकते हैं? देखिए, जो बहुत बड़े मसाइल हैं पाकिस्तान के, और जो असल में तरजीहात के एतबार से अगर मैं बयान करूं तो आपके सलामती के मसले में कश्मीर, मुल्क में बेरोज़गारी से जिसका ताल्लुक़ है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, और फिर इसके लिए तालीम जिससे अफरादी क़ुव्वत पैदा होती है, और सेहत जिससे पूरा मुआशरा आगे एक बेहतर अंदाज में आगे बढ़ता है। ये चार चीज़ें हमें चाहिए और इन चार चीज़ों की बड़ी सख्त कमी है। मैं एक मिसाल देता हूँ कि मसलन हम ये कह रहे हैं कि नौजवान नस्ल जो है वो बड़ी मायूस है। मायूसी की और जो वजूहात हैं उनको मैं छोड़कर सिर्फ रोज़गार की हद तक महदूद अंदाज में बात करता हूँ। मसलन अगर ये हमारे इस्लामाबाद में जो 44 अरब डॉलर से ओवरहेड ब्रिज बने और वो रास्ते बने, उनमें से आधे फैज़ाबाद तक आने की तो बात जो थी वो दुरुस्त थी। उसके बाद पूरे इस्लामाबाद की खुली सड़कों पे दोबारा सड़कें बनाई गई, और हवाई जहाज़ों से भी, वो एयरपोर्टों से भी बेहतर जब वहाँ पर स्टेशन बनाए गए जिनमें किसी भी एक इलाके में उतने लोगों के वहाँ पे आने का कभी भी इम्कान नहीं था। चुनांचे कम अज़ कम अगर 44 अरब में से 20-20 अरब की वो सनती जोन बनाकर वहाँ पर कारखाने लगाए जाते, या अगर पाकिस्तान का ताजिर इतना मुहिब्बे वतन नहीं है, और मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, तो रियासत को चीन की रियासत की तरह खुद पेशकदमी करते हुए आधे तो किसी अंदाज में कारखानों ये सनतों का निज़ाम, इंडस्ट्रियलाइजेशन को आगे ले जाने की ज़रूरत है। मैं आपको एक ज़ाती तजुर्बे की बुनियाद पर, मुशाहदे की बुनियाद पर बात कर देता हूँ चीन के हवाले से। मैं जब पहली बार 1981 में चीन गया तो उससे सिर्फ 2 साल पहले डेंग जियाओपिंग ने चीन को खोला था मईशत को दुनिया के लिए, और उस ज़माने में पेचकस, कपड़े, छोटी छोटी चीज़ें चीन से आया करती थी, और मेरी ही आंखों के सामने अगले 20 साल में चीन पूरी दुनिया की मईशत पर छा गया था। उसकी वजह यह है कि पूरी रियासत ने एक सनती निज़ाम को पैदा कर दिया जिससे रोज़गार भी पैदा हुआ, मसनूआत भी पैदा हुई हैं। आप मोटरवेज बना के रख दें यहाँ से कराची तक के, लेकिन वो ट्रक जो किसी फैक्ट्री से मसनूआत लेकर बंदरगाह तक जाते हैं, न वो मसनूआत हैं न वो निज़ाम मौजूद है तरसील का। चुनांचे सड़कों के ऊपर तारिक पीरजादा और हरमीत सिंह की गाड़ी तो चल सकती है, किसी ट्रक जिसमें मसनूआत बरामदात के लिए जानी है जो चीन की सड़कों पे चलती हैं। तो ये तरजीहात की बात है, हमने इस तरफ तवज्जो दी नहीं, और पिछले 30 साल में तो बिल्कुल सनती निज़ाम कायम ही नहीं हो सका। ये जो गुफ्तगू होती है ना कि नवाज शरीफ ने मोटरवे बनाई, इससे ज्यादा गुमराह कुन बात कोई नहीं हो सकती। मोटरवे बना दी है, मगर उसने तो वादा किया था। आपका पॉइंट सामने आ गया कि तरजीहात की बात है कि हमारे जो हुक्मरान हैं उनको उनकी नज़र में क्या तरजीह है, किन बुनियादों पर और किन मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करना है। आज का एक तारीखी दिन है, और इस तारीखी दिन में आपको बताएं कि 23 मार्च का एक अलामती दिन भी है, और इसके अलावा 23 मार्च 1956 को पाकिस्तान का पहला आइन भी दिया गया था। इस तारीखी अहमियत के हवाले से हम इस ट्रांसमिशन का इनेकाद करें। अभी एक वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। अभी आपको 23 मार्च के हवाले से हम चूँकि बात कर रहे हैं, ट्रांसमिशन कर रहे हैं, तो जवाद साहब आपसे सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि कुछ देर पहले जो रसूल बख्श रईस साहब थे उन्होंने कहा कि ना तो हमारे पास टैलेंट की कमी है, ना ही वसाइल की कमी है, हमारा असल मसला शऊर की कमी है और दौलत जो है वो चंद हाथों में है। जबकि तारिक साहब ने ये बात की कि हमें सनती तरक्की में कुछ इकदाम, तरक्की के लिए कुछ इकदाम करने की ज़रूरत है और तरजीहात के तयन की ज़रूरत है। तो इस पर आपका कमेंट क्या होगा?
اچھا، پہلے دو چیزیں ہیں جو لوگوں کو بتائی جاتی ہیں. میں بتانا چاہتا ہوں نوجوانوں کو کہ یہ دونوں باتیں آپ کو گمراہ کرنے کے لیے کی جاتی ہیں. پہلی بات یہ کی جاتی ہے پاکستان میں سب لوگ کرتے ہیں کہ جی ہم اس لیے پسماندہ ہیں کیونکہ ہم اسلام سے دور ہیں. بھئی ہم سب مسلمان ہیں، زیادہ تر 95% مسلمان ہیں یہاں پہ، اور ہر مسلمان اپنے اپنے طریقے سے مسلمان ہے. کوئی شیعہ ہے، کوئی سنی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی آغا خانی ہے. تو اس لیے اور کتنا مسلمان بنانا ہے آپ نے لوگوں کو، اور اپنے اپنے طریقے سے لوگ رہتے ہیں. کوئی عورت دوپٹہ لیتی ہیں، کوئی جو ہے وہ کوٹ پہنتی ہیں، کوئی جو ہے وہ حجاب لیتی ہیں. یہ اپنا اپنا اظہار ہے سب کا. یہ اس پہ آپ چھوڑ دیں اس کو، اس کا اکانومی سے کوئی تعلق نہیں ہے. دوسری بات کرپشن. ساری مملکتیں جتنی آج تک بنی ہیں سب کہتی ہیں دوسرا کرپٹ تھا. یہ کہتے ہیں آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں وہ کرپٹ تھا، یہ آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں وہ کرپٹ تھا. یہ دونوں باتیں بالکل غلط ہیں. سرمایہ داری نظام میں کرپشن ہوتی ہی ہوتی ہے. ایون امریکہ میں بھی ہوتی ہے، انڈیا میں بھی، ہر جگہ کرپشن ہوتی ہے. اصل بات یہ ہے کہ پاکستان کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو نظام ہے پاکستان کا پورا، جس کو ہم ایک کیپٹلسٹ ڈیموکریسی، پاکستان کی تھرڈ ورلڈ کیپٹلزم جو ہے، یہ صرف اور صرف اس وقت جس طریقے سے چل رہا ہے اس کو ہم کرونی کیپٹلزم کہیں گے. مطلب کیا ہے اس کا کہ یہ صرف چند لوگوں کے لیے چل رہا ہے. یہ نظام صرف امیر لوگوں کے لیے چل رہا ہے. یہ پورا نظام 1 یا 2% لوگوں کے لیے چل رہا ہے، اور اس کا میں آپ کو ثبوت دے دیتا ہوں. نہیں، اس کا سوشل سسٹم کی تو بات ہوتی ہے نا. جب سوشل سسٹم کی بات ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس کی فارمیشن ہی یہی ہے کہ اس میں ایک امیر بھی ہوگا، ایک غریب. نہیں، میں وہی تو آ رہا ہوں نا. امیر اور غریب کا فرق آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، اصل بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر جتنے بھی امیر لوگ ہیں، آپ ان کے پیچھے جائیں، ایوب خان سے آپ سٹارٹ کر دیں اور آج تک آ جائیں، آپ دیکھیں گے پاکستان چاہے اوپر گیا چاہے نیچے گیا، کچھ بھی ہوا ہے پاکستان ویسے نیچے جا رہا ہے. اس کے حساب سے جو پروگرس آپ کہتے ہیں ہوئی ہے، کوئی نہیں ہوئی. دنیا میں ملکوں کے ساتھ اس کا موازنہ کریں، پاکستان پہلے زیادہ خوشحال تھا، اب خوشحال نہیں ہے زیادہ تر لوگوں کے لیے. تو یہ کیوں ہوا ہے؟ اس لیے کیونکہ اب تمام امیروں کو دیکھیں وہ امیر ہوتے گئے ہیں اور امیر. مطلب یہ جو نظام جو چل رہا ہے یہ ان کے لیے چل رہا ہے. وہ 2% امیر سے امیر، مطلب کہتے ہیں جی بڑا برا نظام ہے. اسی نظام میں عمران خان کے والد صاحب نے بھی پیسے بنائے ہیں. اسی نظام میں نواز شریف بتائے نا جس میں امیر نہیں ہوا ہے. میں تو وہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ دیکھیں، میں پوری دنیا نہیں یہ بات دیکھیں، یہاں پہ اصل بات آتی ہے نا. میں کہہ رہا ہوں کہ وہ 2% لوگ جو معاشی نظام پہ نہیں، سیاسی نظام پہ قابض ہیں، سیاسی نظام پہ، اور وہ سارے کے سارے آپ ان کے سارے منسٹرز نکال لیں، سارے ایم این ایز ایم پی ایس، ایک بھی آپ مجھے بتا دیں جو پیسہ اور زیادہ نہیں بنائے گا. اور کس ملک کے اوپر بیٹھا ہوا ہے جس کے اندر عام لوگوں کے پاس کھانے کو روٹی بھی نہیں ہے اور یہ پیسہ بنا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ نظام سارا کا سارا ان لوگوں کے لیے چل رہا ہے. مسئلہ امیر غریب کا ہے اس ملک کے اندر. پھر اس کا مطلب انسٹیٹیوٹ کا نہیں، وہیں پہ واپس آ رہا ہوں، میں واپس آ رہا ہوں نا. اب میں طارق بھی زیادہ صاحب کی بات پہ آتا ہوں. جی، آپ کہتے ہیں پاکستان کو انڈسٹریلائز کرنا ہے. پاکستان کو انڈسٹریلائز کون کرے گا؟ چین کی آپ نے مثال دی. چین میں ریاست کرتی ہے انڈسٹریلائز. پاکستان میں عمران خان جو ہیں وہ، میں آپ کو 2 باتیں بتاتا ہوں. ابھی 4-5 دن پہلے کہیں گئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا پیسے کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے، پیسہ تو کچھ نہیں ہوتا. کیونکہ یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ اب ظاہری بات ہے پیسے ہیں نہیں لوگوں کے پاس، ان کو مایوسی ہو رہی ہے تو ان کو تھوڑی سی دھارس دینی ہے. خود وہ 300 کنال میں رہتے ہیں. لیکن دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک اسپیشل اکنامک زونز بنا رہے ہیں، آئیں پیسہ بنائیں تاکہ آپ پیسہ بنائیں گے تو آخرکار پاکستان کا معیشت کا پہیہ چلے گا. مطلب امیر آدمی پاکستان کی معیشت چلائے گا. امیر آدمی نہیں چلا سکتا پاکستان کی معیشت. پاکستان کی معیشت جب تک ریاست اس میں انوالو نہیں ہوگی، اس کے لیے سب سے پہلے لینڈ ریفارمز کرنے پڑیں گے، زرعی اصلاحات، جاگیرداری نظام کا خاتمہ ہوگا. یہ کون سی پارٹی ہے جس کے اندر یہ ہمت ہے؟ کیونکہ ساری پارٹیز میں جاگیردار بیٹھے ہوئے ہیں، سارے کے سارے جاگیردار ہیں ان کے پاس. اچھا، دوسرے نمبر پہ میں کوآپریٹو دیکھیں 2 طریقے ہوتے ہیں نا. ایک تو آپ زمینیں ان سے لے کے بانٹ دیں جیسے انڈیا نے کیا، جیسے بنگلہ دیش نے کیا. اچھا، ہم کہتے ہیں اس کو نہ کریں، ہم یہ کہتے ہیں کہ کوآپریٹوز بنا دیں. زمینیں لینی تو پڑیں گی آپ کو ان سے. بھائی جو ایبسنٹی لینڈ لارڈزم ہے یہ کب تک چلے گا؟ اس ملک کے اندر جو زمین ہے ایک تو ریاست کے پاس ہے، وہ لوگوں کو دیں تاکہ لوگ ایک پروگریسو ایگریکلچر کی طرف جائیں. اس کے بعد ایگرو انڈسٹری لگے یہاں پہ، اور وہ ریاست کو لگانی پڑے گی. میں پھر کہہ رہا ہوں بار بار اس پر زمینیں دے دیتے ہیں. املاک جو ہے وہ یہ وقف املاک والی زمینیں بھی. ارے میں تو زرعی زمینوں کی بات کر رہا ہوں، میں تو بات کر رہا ہوں فوڈ سیکیورٹی. مجھے بتائیں کہ کیا چین میں اگر جہانگیر ترین چینی کا سکینڈل ہوتا ان کا تو چین میں ان کو چھوڑا جاتا؟
آپ مجھے بتائیں آپ کیا بھی کیا تو پکڑا بھی نہیں تو چین میں ریاست کرتی ہے، یہ ریگولیٹ کرتی ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ عوام کو چینی نہ دیں یا آٹا نہ دیں اس لیے کیونکہ آپ پیسہ بنانا چاہتے ہیں. اس ملک کے اندر تمام وزراء اعظم جتنے ہیں وہ پیسے کی گیم سے نکل کے آ کے ان کے اوپر پیسہ لگتا ہے، امیروں کا پیسہ لگتا ہے اور وہ پارلیمنٹ میں آتے ہیں. جب وہ امیروں کے پیسوں سے آتے ہیں تو امیروں کو کیسے چیک کریں گے؟ میں تو صرف ایک بات کر رہا ہوں. دوسرے لینڈ ریفارمز ایک ہو گیا. آپ کو پتہ ہے میں پٹیشنر ہوں مرتضی، میں لینڈ ریفارمز کا جو کیس ہے، لینڈ ریفارمز کا جو کیس ہے سپریم کورٹ نہیں سنتی، اس میں پٹیشنر ہوں. میں اس کے اندر پٹیشنر ہو کے یہ بات کر رہا ہوں. کیوں نہیں سنتی سپریم کورٹ؟ میں نے ثاقب نثار سے پوچھا، میرے ساتھ ایک پینل میں تھے، میں نے کہا آپ نے کیوں نہیں لینڈ ریفارمز کا کیس سنا؟ تو کہتے ہیں جی ایک دم وہ ان کا چہرہ ایک دم سفید ہو گیا. کہتے ہیں اصل میں سننا تو چاہتا تھا لیکن مجھے یقین ہے، مجھے ٹائم نہیں ملا، مجھے یقین ہے کہ آئندہ آنے والے چیف جسٹس ضرور سنیں گے. تو ابھی بھی نہیں سنا. اچھا دوسری بات کہ انڈسٹریلائزیشن کی آپ بات کر رہے ہیں، صنعتی ترقی جو ہے، دیکھیں انڈسٹری لگانا پاکستان کے اندر امیر آدمی کا کام ہی نہیں ہے. کیونکہ کتنے امیر ہیں، کتنے امیر ہیں جو انڈسٹری لگا سکیں گے اس طرح کی جو پاکستان کو بنیادی انڈسٹری چاہیے. یہ ریاست کو لگانی پڑے گی. اب ریاست کو لگانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ایکسپروپریشن آف ویلتھ کرنی پڑے گی. آپ امیروں پہ ہاتھ ڈالنا پڑے گا آپ کو. کیوں؟ اس کی بڑی سمپل سی لاجک ہے. جس وقت پاکستان میں غریب لوگ نیچے جا رہے تھے، آپ کہتے ہیں نا پاکستان میں پروگریس ہوئی، وہ نیچے جا رہے ہیں. آپ کو آج مڈل کلاس کا ایک آدمی اگر پاکستان میں لاہور کے شہر میں ایک عام سے علاقے میں 5 مرلے کا مکان بنانا چاہے تو وہ نہیں بنا سکتا. اس کا مطلب ہے پروگریس نہیں ہے. یہ غلط بات ہو رہی ہے. تو اگر امیر ہو رہے تھے اور غریب ہو رہے تھے تو اب امیروں کا فرض ہے کہ ایسے حالات میں جب پاکستان کے اندر اتنے برے حالات ہیں تو وہ پیسہ ریاست کو واپس دیں تاکہ ریاست ڈیم بنائے، ریاست جو ہے وہ اکنامک پروسیس میں جائے، انڈسٹری لگائے. اب یہاں پہ بات نہیں ہوتی، یہاں پرائیویٹائزیشن کی بات ہوتی ہے. یہاں کہتے ہیں پرائیویٹائز کرو. یہ تو کبھی بھی نہیں ہوگا. پاکستان میں غربت ختم ہوگی نہیں. اب ہمارے استاد محترم رسول بخش رئیس صاحب موجود ہیں، کچھ ان سے بھی رہنمائی لے لیتے ہیں. رسول بخش رئیس صاحب، آپ جواد صاحب کی باتوں سے یہ جو سوشلزم کا نعرہ ہے یا ایک غریب آدمی اور امیر کا جو فرق ہے اس کو کم کرنے کا جو نعرہ ہے، کیا یہ معاشرے میں یہ ریئلسٹک ہے؟ ہو سکتا ہے پریویل؟ یہ تاریخی طور پر یہ نعرہ شکست خوردہ ہے اور یہ صرف آپ چین کے میں نے کب لگایا سوشلزم کا نعرہ؟ ایک سیکنڈ مرتضی، میں نے سوشلزم کا نعرہ نہیں لگایا. نہیں سوشلزم کا نعرہ نہیں. میں نے اس وقت کہ امیر اور غریب کا جو فرق ہے وہ میں نے کہا نظام چل رہا ہے امیر کے لیے، غریب کے لیے نہیں چل رہا. بالکل میں سوشلزم کی بات نہیں کر رہا سر. میں وہاں سے شروع کرتا ہوں جی کہ جو اشتراکیت کے بارے میں انقلابات آئے تھے اور ہم بھی انقلابی تھے کسی زمانے میں، وہ تو سب سے پہلے ماؤ زے تونگ کے زمانے میں ہی دفن ہو گیا تھا، جب پاکستان کی وساطت سے ہم نے راہ ہموار کی اور نکسن نے بیجنگ وزٹ کی اور آپ دیکھتے ہیں کہ ماؤ زے تونگ بات ہی نہیں چھوڑ رہے اور اس سے تبدیل ہونا شروع ہوا. گرچہ ان کی موت کے بعد زیادہ تیز رفتاری سے ہم نے تبدیلی دیکھی. روس کے اندر وہ ختم ہو چکا ہے، چین کے اندر ختم. دنیا میں کوئی ملک نہیں ہے کہ جہاں پہ وہ اشتراکیت ہو. ہمارے پہلے 20-25 سال میں بہت ترقی کی، سمتی ترقی کی. ترقی میں ہم تائیوان سے، جنوبی کوریا سے، ملیشیا سے، ہندوستان سے کہیں آگے. اس لیے کہ ہمارا پرائیویٹ سیکٹر بہت وائبرنٹ تھا، لیکن اس سے پھر ایک جو ذمہ دار طبقہ تھا جو بھٹو صاحب کی سربراہی میں پیدا ہوا، سوشلزم کا نعرہ لگایا اور وہ 20 خاندان اور یہی باتیں کی کہ جواد صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ان بہت بڑھ گئی ہے اور انیکوالٹی کو ختم کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ ان کو نیشنلائز کر دیں. جب میں نے نہیں کہا یہ، ایک سیکنڈ، میں نے نیشنلائز کرنے کے لیے نہیں کہا. آپ غلط بات نہ کریں، میرے منہ سے نہ نکلوائیں وہ. میں نے یہ کہا کہ ریاست کو خود انڈسٹری میں آنا پڑے گا. میں نے یہ نہیں کہا کہ جو انڈسٹری کسی کی ہے اس کو نیشنلائز کریں. میں نے یہ نہیں کہا. جو میں نے نہیں کہا وہ نہ کریں نا، میرے منہ سے نہ نکالیں. ٹھیک ہے جواد صاحب آپ کی بات ہو گئی. جی کلیئر ہو گیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ریاست نئے ادارے بنائے، خود بنائے اور لوگوں کو مواقع. میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ دنیا میں یہ چیز ثابت ہو چکی ہے کہ ریاست نہ ہوائی جہاز چلا سکتی ہے، نہ سٹیل مل چلا سکتی ہے،
ना ट्रांसपोर्ट चला सकती ये गलत बात कर रहे हैं सारी। देखें, आप नौजवानों को गुमराह मत करें। अभी बर्नी सैंडर्स अमेरिका में क्या कह रहा है, अभी बर्नी सैंडर्स अमेरिका में क्या कह रहा है, जो बाइडेन क्यों आया है अभी, इसलिए आया है कि बर्नी सैंडर्स ये कहता है कि इधर की जो बड़ी बड़ी सनतें हैं, इधर बड़े बड़े अदारे हैं, उनको सिर्फ चेक में न लाया जाए बल्कि कई जगह उनको कामयाब भी लिया जाए। और जेरेमी कॉर्बिन जो है, जो इंग्लैंड में बैठा है लेबर पार्टी का, लेबर पार्टी, नहीं आप गलत बात ना करवाएं। देखें जेरेमी कॉर्बिन क्या कहता है, उसका पता है इलेक्शन का नारा क्या था इंग्लैंड के अंदर, आप कहते हैं दुनिया में खत्म हो गया, आप इंग्लैंड के गुलाम हैं अभी तक, आपका वजीर आजम जो है इंग्लैंड के शाही खानदान के दोस्त हैं। लेकिन ये जो इंग्लैंड है जिसके आप गुलाम हैं, वो इंग्लैंड यहाँ इस मुल्क में अंग्रेजी बोलना जो सबसे बड़ा जबरदस्त समझा जाता है, क्योंकि गुलामी है अभी तक। तो क्या इंग्लैंड के अंदर जेरेमी कॉर्बिन नहीं आया, उसने कहा नहीं, उसने कहा कि इंडस्ट्री को नेशनलाइज करें, उसने 6 या 7 बड़ी इंडस्ट्रीज को कहा है नेशनलाइज करें। तो अभी क्या बात कर रहे हैं, क्वेश्चन तो यही, हमने फॉलो किसको करना है, अपनी नॉर्म्स वैल्यूज निकालनी है, अपना नैरेटिव। आप पहले तो आप देखें, आप रियासती सरमायादारी के अलावा नहीं कुछ कर सकते। आप उसका आर्गुमेंट कर दीजिए। आप स्टेट कैपिटलिज्म, एक मिनट जवाब भाई रुक जाइए, रसूल साहब से इसका आर्गुमेंट ले रहे हैं। जी जवाब आप रईस साहब, आपसे गुजारिश है कि आप सियासत में हैं, आप दूसरों की राय का भी एहतराम करें, दूसरों की बात सुन लें। आप मेरी बात, अगर आप मेरी जुबान से वो चीजें निकलवाएंगे जो मैंने बोली नहीं है तो मैं तो बोलूंगा जनाब। और बात यह है कि यहाँ पे सब लोग जो बैठते हैं टीवी पे, ये अमीर आदमी और सरमायादार के दोस्त बन के बात करते हैं, मैं गरीब का दोस्त बन के बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं बोलूंगा। इधर 95% लोगों का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। एक जैसी है जवाब साहब, एक मिनट रुक तो जाइए जरा, रसूल साहब की वर्जन तो ले लें, फिर उसके बाद नहीं, लेकिन वो क्यों कह रहे हैं कि मैं कह रहा हूँ नेशनलाइज कर रहा हूँ, मैंने कब कहा कि मैं कर रहा हूँ, नहीं कर रहे। एक मिनट रुक जाइए, आपका पॉइंट क्लियर कर दिया है जवाब साहब, आपका पॉइंट क्लियर कर दिया है। बात करना चाहता हूँ, पॉइंट ले लीजिए। मुझे अपनी बात करते हैं और खामोश रहे, मेरी बात सुन लें। अगर आपको जी प्लीज रसूल साहब, जवाब साहब की तरफ तबसरा कर लें कि पाकिस्तान का तजर्बा मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि हमारे कमर्शियल बैंक, हमारे तालीमी इदारे, हमारे कारखाने दुनिया में सबसे कहीं आगे थे, खुसूसी तौर पे जो तरक्की पजीर ममालिक हैं। नेशनलाइज किया, नेशनलाइज का मकसद क्या होता है कि उनको रियासत चलाएगी। रियासत क्यों चलाएगी कि जो इनकम है उस इनकम से हम गरीब का भला करेंगे, तालीम सेहत के ऊपर खर्च करेंगे, बराबरी आएगी, मसावत आएगी। जो भी इदारे थे वो तबाह कर दिए गए, वो खानदान तबाह हो गए, वो सनतें तबाह हो गई और पाकिस्तान मुआशी तौर पर आज से वहां से नहीं निकल सका। पाकिस्तान के लिए परफेक्ट मॉडल क्या है वैसे रसूल बख्श रईस साहब? मॉडल ये है कि आप टैक्स का निजाम बेहतर करें। आपको पता है कि टैक्स टू जीडीपी रेशो, यार क्या बात आप कर रहे हैं, आपकी जीडीपी कितनी है? एक सेकंड ठहरिए, अब आप गुमराह मत करें लोगों को। आपकी जीडीपी है $1 ट्रिलियन परचेजिंग पावर पैरिटी। नहीं यार, ये आप माजरत की क्या मतलब है यार? बात तो सुन ले, फिर उसके बाद आपकी तरफ इनकी पॉलिटिकल पार्टी है। नहीं, ये पॉलिटिकल पार्टी, ये किसकी गद्दारी कर रहे हैं? ये सरमायादारों के इधर पिट्ठू बने हुए हैं मेरे सामने इसमें बैठ के। मैं तो पॉलिटिकल पार्टी हूँ, मैं तो मेरे से बात करें तो फिर सीधी तरह करें। आप मुझे कह रहे हैं, आप इधर कह रहे हैं टैक्स लेके आप कुछ करेंगे। आप टैक्स ले, कितनी जीडीपी है आपकी? $1 ट्रिलियन जीडीपी है सिर्फ जो आप सरमायादारी निजाम में है। जी जवाब भैया, आप कुछ भी नहीं कर सकते क्या? इस मुल्क में कुछ भी नहीं कर सकते आप टैक्स लेके। आप एक आदमी को इतनी भी खुशहाली नहीं दे सकते कि वो अच्छा खाना खा सके। आप क्या बात कर रहे हैं? जवाद भाई आप देखें ना, वो रसूल साहब अभी इस डिबेट को मतलब उनकी डिस्कनेक्ट हो गया। मैं एक अच्छा किया है कि उन्होंने डिस्कनेक्ट किया, क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। वो मेरे साथ इकोनॉमिक प्रोसेस की अगर बात करेंगे तो मेरे मुंह से जुबान, मेरे मुंह से अल्फाज ना निकालें। आप इकोनॉमिस्ट हैं, उनकी बात तो लेने देना। हम पॉलिटिकल पार्टी है मुर्तजा, और इस मुल्क के अंदर मसले जो हैं वो हमने देखने, इन्होंने नहीं देखने। पहले दिनों से आपके साथ हैं, हम आपके साथ, मैं जानता हूं आपने कितनी मेहनत की है, अंदाजा है, लेकिन हम तो एक हेल्दी डिबेट कर रहे हैं ना। तो जरा एक मिनट आप रुक जाइएगा, जरा मैं हरमीत को साथ ले लूं। अच्छा मुर्तजा, मेरी आखिरी बात, मैं उसके बाद बोलता ही नहीं हूं, मैं आखिरी बातों को बताता हूं। मुझे प्रॉब्लम ये होती है, मुझे इसलिए गुस्सा चढ़ता है कि जो बात पाकिस्तान में होनी चाहिए, जो होनी चाहिए, वो जब मैं करता हूं तो ये लोग आगे से बोलना शुरू कर देते हैं और सरमायादार के साथ जाके खड़े हो जाते हैं, जागीरदार के साथ जाके खड़े हो जाते हैं। और पाकिस्तान में गरीब आदमी का ये हाल है कि 17,000 17,500 मिनिमम वेज है इस मुल्क के अंदर। ये रईस साहब को कहें, नहीं, रईस साहब को कहें कि 10,000 रुपए महीना में जिंदगी गुजार के दिखाएं, फिर ये बताएं कि पाकिस्तान कैसे चलेगा। आप किस तरह की, और मुझे बुलाते नहीं है
टॉक शोज में, क्योंकि जब मैं ये बात करता हूं तो अमीरों की बनाई हुई मुमलिकत जो है वो उसको मसला पड़ता है, और उनके जो जिस फाउंडेशन में उन्होंने इस मुल्क को चलाया हुआ अभी तक अपने लिए, वो हिलती है, इसलिए वो मुझसे बात नहीं करते। और ये सब लोग जब इस तरह करते हैं तो मुझे गुस्सा चढ़ता है, क्योंकि मेरी बात कुछ और मैं कर रहा हूं, ये वही बात कर रहे हैं। गुस्सा ना किया करें, जवाब में गुस्सा ना किया करें, तहम्मुल के साथ, आर्गुमेंट के साथ जरा बात करें। आर्गुमेंट ही कर रहा हूं यार, एक मिनट रुक जाए, अब रुक, मेरे आर्गुमेंट को खराब कर रहे हैं। रुक जाए जवाब भाई, जरा रुक जाए, एक मिनट रुक जाए। हरमीत से बात करते हैं। हरमीत, इस सारी गुफ्तगू का ओवरऑल क्रक्स आपको क्या समझ आया, क्योंकि आप पहले घंटे से हमारे साथ मौजूद हैं, आप इस सारी गुफ्तगू का क्या समझ आई आपको कि हमारे अंदर असल में जो हमने ग्रोथ की है वहां पर हर्डल्स क्या क्या हैं और हमें मॉडल क्या बनाना है? हरमीत, आप तो जर्नलिस्ट भी हैं। देखिए, सबसे पहले तो जवाद साहब बड़े काबिल एहतराम है हमारे लिए, और जो जज्बात उन्होंने जिसका इजहार किया, शायद कुछ थोड़ा बहुत तरीका मैं ये समझता हूँ कि गलत नहीं, आवाम के सामने थोड़ा गलत भी हो सकता है, लेकिन ये है कि जो बात उन्होंने की इसमें कोई शक नहीं है कि जज्बात और यही आवाम का गिला है कि जो चीज़ें उन्होंने बयान की। लेकिन साथ साथ मैं ये क्योंकि डिबेट जब चलती है तो दूसरे को भी सुनना पड़ता है। जवाद साहब मेरे ख्याल में ज़ाहिर बात है कि वो थोड़े से जज्बाती भी इस बात पे हो गए, क्योंकि वहाँ से कुछ सवाल उनको क्लियर नहीं जा रहा था। मैं यही कहूँगा कि यहाँ पे जो बात हो रही है कि अब मुल्क को दोबारा पाँव पे खड़ा हरमीत, आई गॉट यू। जवाद साहब, रसूल बख्श रईस साहब आपका, हरमीत साहब और तारिक पीरज़ादा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की किल्लत है, डिबेट किसी और रंग पर की जा रही थी और मैंने कोशिश की कि उसको अच्छे तरीके से करें। तो आखिरकार हमारी जो फाइनल हुई हैं चीज़ें वो कुछ ये हुई हैं कि हमारी तरजीहात का प्रॉब्लम है, हमारी लीडरशिप का प्रॉब्लम है, हमारी अमीरों और गरीबों के दरमियान जो यकसा मौके हैं वो बराबर होने चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ का प्रॉब्लम है, बिहेवियर चेंजेस होनी चाहिए। ये कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारी इस प्रोसेस को तेज़ कर सकते हैं। सही। नाजरीन, आज के दिन हम दोबारा से अहद करते हैं कि हम इस मुल्क के लिए जो काम हमें करने चाहिए वो तरजीही बुनियादों पर जो है उन मसाइल को हल करना चाहिए। इसके साथ ये ट्रांसमिशन अपने इख्तिताम को पहुंचती है, फिर मिलेंगे। अल्लाह हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।